بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش ایسی ہے کہ بس سب سے بڑی یہی ہے، جان پر بن آتی ہے۔ حکومت کی بہت سی خواہشات ہیں اور ان بڑی بڑی خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ جی تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے، تحریک انصاف ہو ہی نہ میدان میں، بس پھر ہم اکیلے ہوں تنہا اور اسی طرح ہم موج مستی مزے کریں۔ مقدمے تو پہلے ہی ختم کر لیے، اب جب تحریک انصاف کا بھی ڈر نہیں ہوگا، الیکشن بھی آسان ہو جائیں گے اور جو مرضی کرتے چلے جاؤ، جتنا مرضی پیسہ بناؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اور اتنا بناؤ کہ پچھلے ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ مگر جناب اسی حوالے سے کوشش ہوئی، کابینہ کا حصہ جناب اون چودھری صاحب جو ماضی میں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں تھے، اب استحکام پاکستان پارٹی میں بھی ہیں اور وہ باقاعدہ کابینہ کا حصہ بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کو سرو بھی کرتے ہیں۔ وہ درخواست لے کر گئے سپریم کورٹ میں۔ اب اس درخواست کا کیا بنا کہ جی تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ یہ جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی سلامتی ہے، یہ جماعت اس کے خلاف کام کر رہی ہے، اس لیے اس پر پابندی لگائی جائے۔ اس درخواست کا کیا بنا؟ اس سے پہلے میں چونکہ خواہشات کا ذکر کر رہا ہوں تو ایک خواہش اور سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن نے جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں جن کی تعداد 168 ہے جی، 168، ان کی فہرست جاری کی اور ان کے سربراہان کے نام سامنے لکھے ہوئے تھے۔ حیران کن طور پر تحریک انصاف کا اس میں نام ہی نہیں تھا۔ 168 سیاسی جماعتوں کی فہرست الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے جس میں تحریک انصاف کا نام بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف جناب الیکشن کمیشن کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ بات سامنے آئی تو بہت سے لوگوں نے، رپورٹرز نے، صحافیوں نے کہا کہ اوہو یہ کوئی ٹریلر چلایا گیا ہے کہ اچھا ہم جب آگے چل کے تحریک انصاف کے ساتھ یہ کریں گے کہ وہ حصہ ہی نہیں لے سکتی تو کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کا نام ضرور تھا البتہ، لیکن ان کا نام بطور تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں تھا، کیونکہ تحریک انصاف کی تو جماعت ہی اس میں نہیں تھی۔ اور بولڈ نیوز نے یہ خبر بھی شائع کی، اور اس میں جناب کیا ہے جی، تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے، اصل میں الیکشن کمیشن کی جو فہرست آئی اس میں وہ کہاں تھے؟ وہ تھے جی چیئرمین لیبر قومی موومنٹ پاکستان کے نام سے موجود تھی۔ اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا کچھ تحریک انصاف کوئی حقیقی تحریک انصاف سے ملتی جلتی تحریک انصاف اصلی، اس طرح کی بھی کچھ جماعتیں ویسے بیچ میں تھیں، وہ بھی بڑا دلچسپ تھا، ملتی جلتی جماعتیں بھی ہیں ان 168 جماعتوں میں، خیر الگ قصہ ہے۔ لیکن جناب جنگل کی آگ کی طرح ایک خبر پھیلی تو پھر یہ خبر بھی آ گئی جی فہرست کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، اور اس میں اب تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر نے نوٹس بھی لے لیا اس کا کہ جی جن لوگوں کی یہ غلطی تھی، جن سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ایرر کہا جا رہا تھا، ایک جناب ٹیکنیکل ایرر آ گیا یا ایک ٹائپنگ ایرر آ گیا، غلطی سے ہو گیا، تو ان کے خلاف ایکشن کا بھی بہرحال کہہ دیا گیا۔ اچھا، اب جناب دوسری طرف آ جائیے، جو اون چودھری کابینہ کا حصہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ حکومت میں بڑا اہم ان کا رول ہے، اور کیا وہ اسی طرح چلے گئے؟ تو یہ تو حکومت کے حصہ ہوتے ہوئے اگر وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کے خلاف جا رہے تھے تو کچھ وہ ان کے بارے میں پوچھ بھی سکتے بھائی کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ استحکام پاکستان پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ ان کی بھی کچھ آئیڈینٹی بن جائے، شاید جن کا برا حال ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں بات نہیں بن سکی، اور اس کا بھی فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ ہوا یہ جی پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اون چودھری کی درخواست پر اعتراضات عائد، سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کر درخواست ہی واپس کر دی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اون چودھری کی درخواست پر سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کر کے درخواست واپس کر دی۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے مطابق درخواست میں واضح نہیں پی ٹی آئی پر پابندی مفاد عامہ کا معاملہ کیسے ہے، یہ مفاد عامہ کا معاملہ کیسے ہو گیا اگر تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے تو واضح نہیں، جماعت پر پابندی آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں کیسے آتی ہے؟ درخواست میں آرٹیکل 184(3) کے تقاضے پورے ہی نہیں کیے گئے۔ پہلے جناب وہ حکومت نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن حکومت بغیر ان کی ملی بھگت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کے بغیر آپ کیسے آ گئے اور سپریم کورٹ میں کیسے ڈائریکٹ آ گئے؟ اور پھر 184(3) مفاد عامہ کا معاملہ جو آئین میں درج ہے، ویسے تو حکومت بڑا خلاف ہے کہ جی سپریم کورٹ ان چیزوں کو نہ دیکھے، لیکن اب یہی درخواست چلی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اون چودھری کی درخواست پر اعتراضات عائد کر کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کر درخواست واپس کی۔ 4 دن پہلے یہ ہوا تھا جی کہ وزیراعظم کے مشیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے ذاتی حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ درخواست میں ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پر پابندی کی استدعا کی گئی ہے۔ اس میں بہت سی تصویریں، کچھ ٹویٹس، کچھ پتہ نہیں کیا کیا اس میں شامل کیا گیا تھا۔ خیر وہ تو جناب درخواست تو اعتراضات لگا کر واپس چلی گئی، تو یہ بھی خواہش ایک دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔
اور خواہشوں میں تھا جناب کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو استحکام دے گی، بات چیت چل رہی تھی، اس میں خبر یہ آ گئی ہے، بولڈ نیوز نے خبر بھی بریک کی کہ چند دن پہلے کہ جی 36 سیٹیں مانگی ہیں استحکام پاکستان پارٹی نے، جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی مشترکہ پارٹی نے 36، نون لیگ نے کہا اچھا آپ کو 36 دے دیں، باقیوں کو کیا دیں؟ 5 جناب جواب آیا ہے کہ 5 ہم دے سکتے ہیں، ان میں ایک تو ہم جہانگیر خان ترین کی جگہ پر کسی کو نہیں کھڑا کریں گے یا ان کے بیٹے اگر کھڑے ہو جائیں علی ترین، اس کے علاوہ علیم خان جس سیٹ سے کھڑے ہوں گے ہم وہاں نہیں کھڑا کریں گے بندہ، اور اون چودھری یا ان کے بھائی کھڑے ہو جائیں، اس کے علاوہ 2 اور سیٹیں۔ اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں اختلافات شدید ہو گئے ہیں، مین لوگ ان کے سامنے آ نہیں رہے، میڈیا پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، اوپر سے جناب علیم خان صاحب نے اس چکر میں کہ چلو کوئی تو ہم نظر آئیں کہ اچھا ہمارا بھی کوئی وجود ہے، تو انہوں نے نون لیگ پر تنقید شروع کر دی کہ جی معیشت کا بیڑا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس پر ہم نے ویڈیو میں ذکر بھی کیا۔ اس پر استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ خلاف ہو گئے ہیں علیم خان کے کہ جی یہ کیا کر دیا، ہم نے تو ان سے سیٹیں مانگنی تھیں، ہم نے تو ان سے کچھ مانگنا تھا، ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ ان کے خلاف بول گئے، وہ اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ اب جناب یہاں تک ہے کہ علیم خان کہنے کو تو صدر ہیں، انہوں نے کہا جی چھوڑیں آپ وزارتیں، اس بات کو بھی 20 دن ہو چلے کہ اون چودھری بھی نکلیں، نعمان لنگڑیال بھی نکلیں، وہ کابینہ کا حصہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم الگ سے آئیڈینٹی کیا خاک بنائیں گے؟ وہ ابھی تک اون چودھری صاحب تو ادھر سے ہی جناب درخواست لے کے پہنچے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک کابینہ کا حصہ ہیں، وہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ ان میں اب بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اس کا فائدہ بھی ظاہر طریقے انصاف کو ہوگا۔ ایک اور خبر جو آئی وہ یہ کہ جی بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ہوا یہ کہ فیصل میر صاحب جو حامد میر صاحب کے بھائی ہیں اور عامر میر جو نگران، کہنے کو نگران ہے، ویسے نگران وزیر اطلاعات ہیں پنجاب میں، ان کے بھائی ہیں فیصل میر، وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ کوئی وال آف شیم بنا دی زارع اعتزاز صاحب کے خلاف، لطیف کوسا کے خلاف جناب وہ پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد زرداری صاحب کا پھر آرڈر آیا کہ آپ دوبارہ پریس کانفرنس کریں۔ اب انہوں نے کہا جی وہ بلاول نے مجھے بنا کیا ہے، فیصل میر صاحب نے کہا۔ اس پر زرداری صاحب نے کہا کوٹ ان کوٹ کہ اس کو کہو کہ تمہارے باپ نے کہا ہے، بلاول کو کہو کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کرے۔ اب اسد اللہ صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی 2 ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خود بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بات کروں گا بلاول سے، تم پریس کانفرنس کرو، اس کا مطلب ہے کہ اختلافات ہیں کہ وہ خود پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کرو، اور کچھ تو ہے باپ بیٹے میں اس طرح سے، تو یہ بھی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ود ان پارٹیز بھی چل رہا ہے معاملہ۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو، اکتوبر نومبر میں ہو جائیں، میاں صاحب کچھ اور وقت چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے دھل جائیں، صاف شفاف ہو جائیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکیں، وہ اس کے لیے مزید وقت چاہتے ہیں، وہ مارچ تک کا، کیونکہ جو ان کو ڈیل شیل ہے، جب ان کے فون اٹھائیں گے جج صاحب اور جب ان کی مرضی کے جج آ جائیں گے پھر ہی وہ کچھ کریں گے، تو وہ اس چکر میں ہیں۔ اب مولانا صاحب الگ ناراض ہیں، وہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں، تو نون لیگ چاہتی ہے کہ جی 5-5 سب میں تقسیم کر دیں، کہیں چودھری شجاعت کو ایڈجسٹ کر دیں، کہیں تھوڑا بہت کسی اور کو آزاد امیدوار کو، کہیں ہم IPP کو استحکام پاکستان پارٹی کو کر دیں۔ لیکن زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اب تک نہیں ہو سکی اور یہ اب الگ الگ ہی جائیں گے، یہ بھی ایک خبر سامنے آ گئی ہے، تو لہٰذا وہ اختلافات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ ظاہر تحریک انصاف کو ہوگا۔ تو پابندی کی بات تو اب لگتا ہے کہ فی الحال تو یہ دم توڑ گئی ہے اور کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا، کوئی نیا انداز اپنانا پڑے گا۔ اسی میں مجھے یاد آ گیا ایک اور بات میں پچھلی ویڈیو میں کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا، کہ شہباز شریف صاحب جو گرین انیشیٹو ہے فوج کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے کیا گیا، اس میں انہوں نے تعریف تو کی لیکن ساتھ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے شہباز شریف صاحب نے کہ جی یہ جو کسانوں کے لیے یعنی فصلوں کے لیے جو ادویات ہوتی ہیں، کیڑے مار ادویات اور فصل کے حوالے سے دیگر چیزیں اور کھادے وغیرہ، تو ادویات کا خاص انہوں نے کہا کہ جی اس میں بڑی ملاوٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، ہر جگہ ان کو آرمی ایکٹ لگانے کا اتنا شوق پڑ گیا ہے، کہتے ہیں جی ہر جگہ آرمی ایکٹ لگا دو، تو پھر کیا آرمی کہاں کہاں دیکھے؟ یعنی جہاں 2 نمبری ہو رہی ہے، ملاوٹ ہے، تو وہاں بھی جناب آرمی آ کر دیکھ لے، آرمی ایکٹ ادھر بھی لگا دیں، عدالتیں لگا دیں، جی ہر جگہ آرمی کی عدالتیں لگا دیں ہر سطح پر۔ تو یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کہ یہ کسی بھی طرح سے حکومت نہ ملاوٹ کو روک سکتی ہے، مہنگائی کو روک سکتی ہے، جی فوج ہی آ جائے سارے کام کر لے، تو یہ بس وہ آرمی چیف کی تعریفیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر انہوں نے اس تقریب میں یہ ایک بہت بڑی بات کر دی، آرمی ایکٹ لگا دیں جی ادویات میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے اس پر، پیسٹی سائڈ میں۔ تو یہ بھی خیر یہ ہے جناب ان کی کارکردگی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں اور اس طرح کے مجھے ان سے پوری یعنی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اسی طرح کی اور حماقتیں کریں گے اور آپس کے اختلافات بھی ان کے ہوں گے۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف کے تھریٹ کی وجہ سے اکٹھے تھے،
تو ان کو لگتا ہے کہ اب وہ تھریٹ کم ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب اختلافات ان کے بڑھیں گے، اور جہاں جہاں یہ سیٹ ڈسپلن نہیں کر سکیں، اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، تو کسی نہ کسی صورت میں اگر تحریک انصاف میدان میں رہی تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ پھر یہی رہے گا۔ اللہ حافظ۔